اکثر نا جب ہم کسی روایتی جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی واضح سی تصویر ابھرتی ہے. یعنی ایک نقشہ ہوتا ہے، کچھ سرحدیں ہوتی ہیں، خندقیں کھدی ہوتی ہیں، اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی خطرہ کس طرف سے آ رہا ہے. بالکل، ایک فزیکل چیز ہوتی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رائٹ. یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جسے ناپا جا سکتا ہے، جس کی باقاعدہ ایک کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے. لیکن ذرا تصور کریں کہ ہم ایک ایسے میدان جنگ میں کھڑے ہوں جہاں کوئی گولی نہ چلے، کوئی سرحد نظر نہ آئے، مگر پھر بھی آپ کے افکار، آپ کی سوچ اور جینے کے انداز کو خاموشی سے فتح کیا جا رہا ہو. اور اس سے بھی زیادہ جو پیچیدہ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنہیں فتح کیا جا رہا ہو وہ اس پورے عمل کو اپنی آزادی سمجھ رہے ہوں. کیونکہ دیکھیں، انسانی ذہن جو روایتی اور نظر آنے والے خطرات ہیں ان کو تو فوراً بھانپ لیتا ہے، لیکن جب بات نظریات کی آتی ہے نا تو وہ جنگ کا واضح نقشہ بہت دھندلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آج کے ہمارے اس ڈیپ ڈائیو کا موضوع بھی یہی پوشیدہ میدان جنگ ہے. آج ہمارے پاس سید جواد نقوی کی کتاب اسلام اور سیکولرزم پر مبنی نوٹس اور اقتباسات کا ایک بہت ہی دلچسپ پلندہ موجود ہے. بالکل، اور یہ کافی گہرا مواد ہے. ہاں، بہت گہرا. اور ہم ان تحریروں کی روشنی میں بالکل غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ بھئی مصنف کے نزدیک اسلام اور سیکولرزم کے درمیان یہ فکری تصادم دراصل ہے کیا. میرا مطلب ہے یہ کوئی روایتی بحث نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان نوٹس کے مطابق سیکولرزم حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اور اس دور میں اپنے افکار کو بچانے کے لیے عصری شعور کیوں ضروری ہے. اچھا، اس پورے مواد میں نا جو بات سب سے پہلے توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے سیکولرزم کو محض ایک سیاسی اصطلاح یا کہہ لیں کہ حکومت چلانے کے ایک مخصوص انداز کے طور پر پیش نہیں کیا. صحیح. بلکہ متن میں اسے ایک مکمل فکری نظام قرار دیا گیا ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور میرا خیال ہے کسی بھی نظریاتی تصادم کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خود اس نظریے کی بنیادیں کن خیالات پر استوار ہیں. تو پھر شروعات اسی بنیاد سے کرتے ہیں نا. جب میں نے ان نوٹس کا پہلا حصہ پڑھا تو مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی. سچی بات ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا کہ سیکولرزم کا مطلب بس یہ ہے کہ ریاست یا حکومت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا. لیکن کتاب تو اس کی ایک بالکل ہی مختلف اور گہری تعریف بیان کرتی ہے. جی بالکل، مصنف اس عام تاثر سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں. کتاب بڑی تفصیل سے بتاتی ہے کہ سیکولرزم لاطینی زبان کے لفظ سیکولم سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی ہے نامقدس، یعنی انہولی یا بے حرمتی. او، انہولی، رائٹ. ہاں. اب اگر ہم اس کے اصطلاحی اور عملی میکانزم کو دیکھیں تو مصنف کے استدلال کے مطابق اس نظریے کا بنیادی ہدف دین کو انسان کی عملی زندگی سے بے دخل کر دینا ہے. عملی زندگی سے مراد آپ کی سیاست، معیشت، تعلیم اور جو معاشرتی نظام ہے وہ سب. اچھا، تو اس نامقدس کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے پھر؟ مطلب کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ مذہب کو مکمل طور پر ختم ہی کر دیا جائے؟ نہیں، اور یہی اس کا سب سے اہم پہلو ہے. متن کے مطابق سیکولرزم مذہب کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک خاص دائرے میں قید کر دیتا ہے. اوکے، کس طرح کے دائرے میں؟ یہ چاہتا ہے کہ دین کو محض ایک انفرادی، نجی اور ذاتی شعبہ بنا کر رکھ دیا جائے. یعنی مذہب کی حیثیت صرف ایک ذاتی مشغلے یا روحانی تسکین کی سی ہو جائے، جس کا معاشرے کے معاشی اصولوں یا ریاستی فیصلوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو. سمجھ رہی ہوں. تو جب آپ کسی چیز کو عوامی زندگی سے نکال کر صرف ذات تک محدود کر دیتے ہیں نا، تو کتاب کے نزدیک یہی دراصل اس چیز کو غیر مقدس یا اثر سے خالی کرنے کا عمل ہے. اوکے، لیٹس انپیک دس. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو وہ سیکولرزم ہے جو ریاستوں کی سطح پر نظر آتا ہے، لیکن کتاب ایک اور بہت دلچسپ اور مصنف کے نزدیک بہت خطرناک پہلو کی نشاندہی کرتی ہے. وہ ہے عملی سیکولرزم یا پریکٹیکل سیکولرزم. درست، پریکٹیکل سیکولرزم. اور مصنف کا اصرار ہے کہ نظریاتی سیکولرزم سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک یہ عملی سیکولرزم ہے. وہ کیسے؟
کیونکہ دیکھیے نظریاتی طور پر تو ایک شخص کھلم کھلا کہہ دیتا ہے کہ وہ مذہب کو نہیں مانتا یا اسے ریاستی امور کا حصہ نہیں سمجھتا، تو وہاں تو لکیریں واضح ہوتی ہیں۔ لیکن عملی سیکولرزم انسان کی نفسیات کے اندر ایک عجیب سی خلیج پیدا کرتا ہے، ایک طرح کا کوگنیٹو ڈسوننس۔ اچھا، اس نفسیاتی کیفیت کو اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو کیا عملی سیکولرزم ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کمپنی کا ملازم تو ہو لیکن اس کے اصولوں کو صرف اتوار کے دن مانتا ہو؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ یعنی باقی پورا ہفتہ وہ اپنی مرضی کے اصول چلاتا ہے، اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، اور اتوار کی صبح وہ دوبارہ ایک وفادار ملازم بن جاتا ہے۔ کیا یہاں مذہب کو بس ایک پارٹ ٹائم جاب سمجھ لیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت شاندار تمثیل ہے واقعی۔ عملی سیکولرزم کا میکانزم بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص عقائد کی حد تک خود کو پکا مسلمان مانتا ہے، وہ عبادات بھی پوری کرتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ اصول نہیں لاتا۔ بالکل، جب وہ اپنی دکان پر بیٹھ کر تجارت کی اصول طے کرتا ہے یا اپنے بچوں کے لیے تعلیمی نظام کا انتخاب کرتا ہے، تو وہاں وہ دین کی کسی مداخلت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ انجانے میں یہ مان چکا ہوتا ہے کہ دین کا دائرہ کار صرف مسجد کی چار دیواری تک ہے۔ تو کتاب کا نقطہ نظر بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ شخص دراصل سیکولر ہی ہے، بس اسے خود اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو دو بالکل الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال ابھرتا ہے میرے ذہن میں۔ اگر یہ عملی سیکولرزم اتنا ہی عام ہو چکا ہے اور لوگوں کے سوچنے کے انداز میں سرایت کر گیا ہے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ خلیج مسلمانوں کے اپنے معاشروں کے اندر سے ہی پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، اور کتاب اس حوالے سے ایک انتہائی اہم تاریخی تفریق کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ سیکولرزم اسلامی تاریخ یا مسلم معاشروں کی اپنی پیداوار ہرگز نہیں ہے۔ متن کے مطابق یہ ایک مکمل طور پر درآمد شدہ یا امپورٹڈ نظریہ ہے۔ امپورٹڈ نظریہ؟ جی، جس کی جڑیں یورپ کی تاریخ اور وہاں کے مخصوص حالات میں پیوست ہیں۔ یعنی وہ جو چرچ اور ریاست کے درمیان ہونے والی صدیوں پرانی کشمکش تھی، اس کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، اور اس تاریخی پس منظر کو سمجھے بغیر ہم اس بحث کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں کلیسا یعنی چرچ ایک بے پناہ طاقتور مگر جابر ادارہ بن چکا تھا۔ مذہب کے نام پر اس قدر ظلم، بدعنوانی اور جبر کیا گیا کہ عام انسان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ رائٹ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مخصوص دور کی عیسائیت نے عقل، سائنس اور آزادانہ تحقیق پر سخت پابندیاں لگا دی تھیں۔ ہاں، وہ تاریخ تو خیر ہم سب نے ہی پڑھی ہے نا، کہ جو بھی سائنسدان یا مفکر جیسے گیلیلیو کی مثال لے لیں، چرچ کے بنائے ہوئے کائناتی نظریات سے ہٹ کر کوئی بات کرتا تھا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ بالکل، انہیں تو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ہاں، تو ظاہر ہے وہاں کے مفکرین اور عوام کے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ مذہب کو ریاست، سائنس اور تعلیم کے معاملات سے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ مطلب وہ تو ان کی بقا کا مسئلہ بن گیا تھا نا۔ بالکل، وہ ان کا اپنا مقامی اور تاریخی مسئلہ تھا، اور اس کا مقامی حل انہوں نے سیکولرزم کی صورت میں نکالا۔ لیکن یہیں پر کتاب اپنا سب سے مضبوط استدلال پیش کرتی ہے۔ وہ کیا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام کی تاریخ، اس کی بنیادی تعلیمات اور علم کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے، وہ اس یورپی تاریخ سے بالکل مختلف ہے۔ کتاب کے مطابق اسلام نے اپنے آغاز سے ہی علم، عقل اور کائنات پر غور و فکر کرنے کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے بلکہ اسے فرض قرار دیا ہے۔ صحیح۔ اس لیے مصنف کے نزدیک یورپ کے اس مخصوص رد عمل کو زبردستی اسلامی معاشروں پر لاگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی اور کی بیماری کی دوا آپ خود کھا لیں، اور کتاب اسے ایک بہت بڑا فکری فریب قرار دیتی ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیے ذرا، میں یہاں اس دلیل پر تھوڑا سا مختلف زاویہ پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، کیا معاشرے کے تہذیبی اور مادی ترقی کے لیے پرانے اور روایتی سمجھے جانے والے نظاموں کو چیلنج کرنا ضروری نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے، اگر مغرب نے مذہب کو ریاست سے الگ کر کے اتنی شاندار ٹیکنیکل اور معاشی ترقی کی، تو اس کتاب کے مطابق یہ ماڈل اسلام کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ ہاں، مطلب اگر ایک فارمولا ایک جگہ کامیاب ہو گیا ہے تو اسے اپنانے میں آخر حرج کیا ہے؟ یہ سوال اکثر مباحثوں کا مرکز رہتا ہے
کتاب اس کا جواب اس تصور سے دیتی ہے کہ مغربی ماڈل اور اسلامی ماڈل میں دراصل مذہب کی تعریف ہی مختلف ہے۔ مغربی تجربے میں مذہب کو ریاستی امور میں ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا گیا، لیکن مصنف کے مطابق اسلام کے اندر دین خود ایک سماجی تدبیر، عدل اور قانون کے قیام کا نام ہے۔ اوکے۔ کتاب اس سنارے کو کہ دین اور سیاست الگ الگ خانے ہیں ایک بالکل فرسودہ تصور قرار دیتی ہے۔ لیکن تاریخ تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے نا کہ جب بھی مذہبی شخصیات کو سیاسی طاقت ملی تو وہاں بھی تو مطلق الغنانی اور کرپشن کا خطرہ بڑھا ہے۔ تو کیا کتاب اس خطرے کا کوئی جواب دیتی ہے کہ اسلامی ماڈل میں اس خرابی سے کیسے بچا جائے گا؟ کتاب اس پہلو کو ایک تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ اس میں امام خمینی کا ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ اسلام میں سیاست عین دیانت ہے۔ واو، سیاست عین دیانت ہے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہاں، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اگر دیانت دار، مخلص اور اخلاقی اصولوں پر چلنے والے لوگ اس ڈر سے سیاست اور ریاستی معاملات سے الگ ہو جائیں گے کہ یار یہ تو دنیاوی یا گندا کام ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے برے لوگ آگے آ جائیں گے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اقتدار کا ایک خلا پیدا ہوگا اور معاشرے پر چنگیز خان جیسے ظالم، جابر اور مفاد پرست لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ اخلاقیات کو سیاست سے نکال دیں گے تو سیاست پھر صرف طاقت کے کھیل میں بدل کر رہ جائے گی۔ تو گویا کتاب کا موقف یہ ہے کہ دیندار طبقے کا خود کو صرف مسجد تک محدود کر لینا دراصل ظالم قوتوں کو معاشرے پر کھل کر راج کرنے کا ایک خاموش لائسنس فراہم کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور مصنف اسے استعماری قوتوں کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے دیندار لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ بھئی تمہارا کام صرف ذاتی عبادات ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اسلام کی عبادات محض انفرادی روحانی مراقبے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ کوئی مثال ہے اس کی کتاب میں؟ جی، مثال کے طور پر نماز جمعہ یا حج کے اجتماعات کو دیکھیں۔ مصنف کے نزدیک ان عبادات کے اندر ایک بہت گہری سیاسی اور اجتماعی روح پوشیدہ ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی اگر ہم نماز جمعہ کو اس کی اصل روح کے تناظر میں دیکھیں تو وہ دراصل ایک ہفتہ وار ٹاؤن ہال میٹنگ کی طرح ہے نا؟ بالکل، ایک سماجی اکٹھا۔ ہاں، جہاں معاشرے کے مسائل پر بات ہونی چاہیے، نہ کہ یہ صرف کچھ مخصوص رسومات ادا کرنے کی جگہ ہو۔ تو جب ہم ان اجتماعات سے وہ سیاسی اور سماجی روح نکال دیتے ہیں تو کتاب کے مطابق ہم دراصل سیکولرزم کے ہی ایک جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ مصنف کا موقف یہی ہے کہ مذہب کو ذات تک محدود کر کے اس کی اس اجتماعی قوت کو بے اثر کر دیا گیا ہے جو معاشرے میں عدل قائم کر سکتی تھی۔ تو اب تک کے اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مصنف سیکولرزم کو ایک غیر جانبدار فلسفہ نہیں مانتے، بلکہ اسے اسلامی طرز معاشرت کی بنیادوں کے خلاف ایک متصادم نظریے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ اب اگر کتاب کے مطابق یہ واقعی ایک تہذیبی تصادم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں یہ جنگ کس شکل میں لڑی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آج کل کوئی فوجیں لے کر نظریات بدلنے آتا ہے۔ بالکل نہیں۔ یہاں ہم نوٹس کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو موجودہ دور کی ثقافتی یلغار پر بات کرتا ہے۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ عالمی استخباری قوتیں اب یہ جان چکی ہیں کہ آج کے دور میں صرف عسکری جنگوں سے یا فوج کشی کر کے کسی معاشرے کو مستقل طور پر غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ رائٹ۔ اس لیے موجودہ حملہ جغرافیائی سرحدوں پر نہیں بلکہ ذہنوں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک فکری اور ثقافتی حملہ ہے، جسے کتاب میں شاید تہذیبوں کی جنگ یا کلیش آف سویلائزیشنز کے تناظر میں دیکھا گیا ہے نا؟ وہ نظریہ جو ہنٹنگٹن اور فوکویاما جیسے مفکرین نے پیش کیا تھا کہ اب جنگیں نظریات کی بنیاد پر ہوں گی۔ بالکل، کتاب اسی نظریاتی جنگ کی بات کرتی ہے اور مصنف نے یہاں ایک بڑی سخت تشبیہ استعمال کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ثقافتی جنگ میں سیکولرزم کو ایک ٹینک کے طور پر اور لادینیت کو ایک میزائل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، میں یہاں تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ جب میں نے یہ تشبیہ پڑھی نا کہ سیکولرزم ایک ٹینک ہے اور لادینیت ایک میزائل،
تو مجھے لگا کہ یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی ڈرامیٹک اور شور مچانے والے ہیں۔ اچھا، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میرا مطلب ہے ٹینک اور میزائل کا کام تو فوراً تباہی مچانا اور سب کچھ تہس نہس کرنا ہوتا ہے نا، لیکن جتنا ہم نے ابھی عملی سیکولرزم پر بات کی ہے، مجھے تو یہ کسی میزائل کی بجائے ایک دیمک کی طرح لگتا ہے۔ دیمک؟ ہاں، ایک ایسی دیمک جو خاموشی سے دیواروں اور بنیادوں کے اندر لگ جاتی ہے۔ بظاہر عمارت بالکل ٹھیک کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اندر سے اس کا ڈھانچہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا یہ تشبیہ زیادہ بہتر کام نہیں کرتی یہاں؟ آپ کا یہ تجزیہ بہت حد تک کتاب کے مجموعی پیغام سے ہم آہنگ ہے۔ مصنف نے ٹینک اور میزائل کے الفاظ شاید اس نظریے کے اثرات کے ہلاکت خیزی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن جہاں تک اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کا تعلق ہے تو وہ واقعی ایک خاموش دیمک ہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ نظریات راتوں رات تو حملہ نہیں کرتے نا، یہ بظاہر بہت پرکشش، جدید اور روشن خیالی کے لبادے میں آتے ہیں۔ یہ آزادی اور ترقی کا ایسا بیانیہ بناتے ہیں کہ جو ذہن فکری طور پر پختہ نہیں ہوتے وہ اس ظاہری چمک دمک سے مروب ہو جاتے ہیں اور اندر سے کھوکھلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس خاموش فکری دیمک سے یا کتاب کے الفاظ میں اس تہذیبی یلغار سے بچنے کا حل کیا تجویز کیا گیا ہے؟ مصنف کے نزدیک اس کا واحد اور سب سے مؤثر حل عصری شعور ہے۔ عصری شعور؟ جی، یعنی اپنے زمانے کی، اپنے اثر کی مکمل اور گہری آگاہی۔ یہاں کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہت ہی گہری بات کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے اس پر شبہات اچانک حملہ آور نہیں ہوتے۔ تو عصری شعور، اس کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب محض یہ ہے کہ ہم روزانہ خبریں سن لیں، ٹویٹر پر ٹرینڈز دیکھ لیں اور بس جان لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ظاہری طور پر ماڈرن ہونا یا محض جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر لینا اپ ٹو ڈیٹ ہونا نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر بالکل ایسا ہی ہوا نا کہ کسی شخص کے ہاتھ میں جدید ترین سمارٹ فون تو ہو، وہ 5G انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہو، لیکن اس کا دماغ، اس کا سوچنے کا انداز اور دنیا کو دیکھنے کا زاویہ اب بھی پچھلی صدی کے پرانے اور آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر پر چل رہا ہو۔ بالکل، بہت زبردست مثال ہے۔ حقیقی اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس گیجٹس کون سے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے افکار میں کتنی تازگی ہے اور کیا آپ آج کے نظریاتی جال کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اسمارٹ فون اور پرانے سافٹ ویئر والی مثال انتہائی برحق ہے۔ مصنف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذہنی اور فکری طور پر اپنے دور کے تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل کی جڑوں کو سمجھنا ہی اصل عصری شعور ہے۔ کتاب ان لوگوں پر بھی تنقید کرتی ہے جو ماضی کی رومانوی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ جو لوگ تاریخ کے ماضی میں مثلاً عثمانی خلافت یا مغلیہ دور کے قصوں میں ہی پناہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے آج کے چیلنجز کا تجزیہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ مغلوب ہی رہتے ہیں۔ رائٹ، کیونکہ وہ پرانی دنیا میں جی رہے ہیں۔ بالکل، عصری شعور کا مطلب ماضی کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ حال کو سمجھ کر مستقبل کی فکری بنیاد رکھنا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے ڈیپ ڈائیو کو سمیٹیں تو اس کتاب اسلام اور سیکولرزم سے جو بنیادی خاکہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک سیکولرزم محض مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کی کسی قانونی دستاویز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مکمل اور عملی نظریہ ہے جو معاشرت اور روزمرہ کی زندگی کو دین کے وسیع تر تصور سے کاٹ دیتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ یلغار کا مقابلہ نہ تو پرانے ہتھیاروں سے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی محض ماضی کے گیت گا کر، بلکہ اس کے لیے اپنے دور کے حالات کا، ان نئے نظریات کے کام کرنے کے طریقہ کار کا گہرا ادراک، یعنی عصری شعور ہی وہ واحد راستہ ہے۔ اور یہیں پر آ کر یہ پوری بحث صرف ایک کتابی یا فلسفیانہ گفتگو نہیں رہتی، بلکہ ہر انسان کے لیے انتہائی عملی اور اہم ہو جاتی ہے۔ مصنف کی یہ تحریریں دراصل قاری کو ایک زبردست تنقیدی دعوت دیتی ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو فیصلے کر رہے ہیں، ہمارے معاشی معاملات، ہماری تعلیم، ہماری سماجی ترجیحات، کیا وہ واقعی ہمارے اپنے نظریات سے ہم آہنگ ہیں، یا ہم بھی اس عملی سیکولرزم کا شکار ہو کر دوہری زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولتی ہے۔ مطلب یہ تحریریں ہمیں سکھاتی ہیں کہ چیزوں کو صرف ان کی سطح پر یا ان کے پرکشش نعروں سے نہ جانچیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے پورے فلسفے اور مقاصد کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے نا تو ہم انجانے میں ایک ایسی جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا ہمیں شعور تک نہیں ہوتا۔ آج ہم نے تہذیبوں کے تصادم، نظر نہ آنے والی سرحدوں اور افکار کی خاموش جنگ پر بات کی اور جانا کہ ان نوٹس کے مطابق عصری شعور کس قدر اہم ہے۔ لیکن اس پوری گفتگو کے بعد میں ایک آخری خیال آپ سب کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا سوچئے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا ایک لامتناہا سیلاب ہماری اسکرینوں سے دن رات بہہ رہا ہے، جہاں مصنوعی ذہانت اور الگورتھم خاموشی سے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں گے، ہم کیسا محسوس کریں گے اور حتیٰ کہ ہم کن چیزوں پر غصہ کریں گے، کیا ہمارے ذہن واقعی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں یا ہم نے اپنا عصری شعور کسی اندیکھے کوڈ اور ڈیٹا سینٹرز کے حوالے کر دیا ہے اور اس فکری غلامی کو ہی ہم نے اپنی جدید آزادی کا نام دے دیا ہے؟ یہ وہ پوشیدہ میدان جنگ ہے جس کے بالکل بیچوں بیچ ہم کھڑے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔